बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, एक तरफ PTI का एहतजाज ख़त्म होने के बाद मईशत का पहिया चल पड़ा है और स्टॉक एक्सचेंज ने आज एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है, 1 लाख पॉइंट्स का संग मील अबूर कर लिया है। जबकि दूसरी तरफ PTI की फाइनल कॉल के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है, एक के बाद एक इस्तीफ़ा आ रहा है। पहले सलमान अकरम राजा साहब जो कि सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा दिया। फिर उसके बाद साहिबजादा हामिद रज़ा साहब जो हैं वो कोर कमेटी, सियासी कमेटी से भी मुस्ताफ़ी हो गए हैं। बुशरा बीबी के किरदार पर पार्टी के अंदर तनकीद का सिलसिला जारी है और एहतजाज में नाकामी की वजह भी शायद उन्हें ही करार दिया जा रहा है। जबकि ताजरों ने अदालती हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद में एहतजाज पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी, जिसकी समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब PTI को नोटिस जारी कर दिया है। और इसी सिलसिले में ताजरों, वफाकी वज़रा और सेनेटर्स ने KP में गवर्नर राज की हिमायत कर दी है। इस पर KP असम्बली का हंगामी इजलास भी आज तलब कर लिया गया है और PTI पर पाबंदी की भी बातें जो हैं वो की जा रही हैं। बलूचिस्तान असम्बली में करारदाद मंजूर हुई है। शामी साहब, सर, मुजाहिरीन की हलाकतों से मुतालिक एक तो ये कि PTI के मुतज़ाद बयानात जो हैं वो सामने आ रहे हैं और आज भी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। आप आज का जो दिन है सर, उसको कैसे देख रहे हैं? क्या ये PTI की कोई टूट फूट का जो है वो सिलसिला शुरू होने जा रहा है इस्तीफ़ों की वजह से? देखिए, PTI को बहुत सदमा तक पहुँचा है ना। और यानी जैसे नेपोलियन रूस में घुस गया था और फिर क्या हुआ, सर्दी ने उसका इस्तकबाल किया और उसको अपनी लपेट में ले लिया। उसकी वो दुर्गत बनी कि तारीख का एक नाकाबिले फरामोश बाब है। तो खान साहब से सब लोग कहते रहे कि आप ये एहतजाज का जो तरीका है ना, वो एक पार्लिमानी तरीका, जमहूरी तरीका, दस्तूरी तरीका अपनाएं और ऐसी कोई सूरत हाल ना पैदा होने दें जिससे कानून शिकनी का इल्ज़ाम लगे। अच्छा। लेकिन उन्होंने तो इस तरह कॉल दी अपनी रिहाई की कि, और अमीन गंडापुर जो हैं उन्होंने ऐसी तकरीरें की और बुशरा बीबी ने ऐसी तकरीरें की कि बस ये था कि मारेंगे या मर जाएंगे। तो एक ऐसी जंग उन्होंने अपने ऊपर मुसल्लत कर ली, खुद पानीपत की चौथी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब जब उसमें फिर शिकस्त हुई है और अव्वलन तो पूरे मुल्क से लोग आए नहीं, उतनी बड़ी तादाद आए जो KPK से आए, उसमें सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए और जो चले थे, जो इस्लामाबाद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, उनका महज एक हिस्सा जो है 4-5 हज़ार आदमी जो है डी चौक पहुंचे। और जो हुकूमत की तरफ से बार बार कोशिश हो रही थी, मोहसिन नकवी साहब बार बार पैगाम भेज रहे थे, उनको सहूलतें दे रहे थे ताकि खान साहब से बात कर लें और समझानी में जाके अपना धरना दे दें। फिर उनसे पहले उसके जो प्रेसिडेंट हैं वो चले जाएंगे तो उसके बाद फिर बात आगे बढ़ जाएगी। उन्होंने ये मौका गंवा दिया। बुशरा बीबी ने ललकारा मारा और कहा कि हमारी सूरत में डी चौक जाएंगे, खान साहब को रहा कराएंगे और वहाँ फिर जो कुछ हुआ तो सब मालूम है। अब उसके असरात मरतब हो रहे हैं। सर, मैं ताज़ा एक और ख़बर भी शेयर हमारे जो सलमान राजा है, सर मैं सिर्फ शेयर कर दूं, ताज़ा खबर जो भी आ रही है वो ये कि एक तो बैरिस्टर गौहर को जो है वो ओहदे से हटा दिया है और सलमान अकरम राजा को भी बानी PTI ने, ये खबर आ रही है, और उनकी जगह असद कैसर साहब जो हैं वो चेयरमैन नामजद हो गए हैं और अली मोहम्मद खान मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल नामजद हो गए हैं। ये अभी ताज़ा खबर आ रही है। अगर ये तब्दीली हो चुकी है, अब ये तो उसके जो सियासी लोग थे वो तो ये बात कर रहे थे, मुतालबा कर रहे थे। हाँ जी। तो ये वकील हजरात हैं, इनको कोई बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन कोई शुद्ध जब प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की ना हो तो वो तो फिर एक ही यानी नुक्ते पे जम जाते हैं। और जिस तरह सलमान अकरम राजा जो हैं अच्छे भले वकील थे और PTI की मोहब्बत में ऐसे सरशार हुए, तो अब फ़ानी हम तो जीते जी, वो मैयत हैं बे गोरो कफन, गुरबत जिसको रास ना आई और कफन भी छूट और वतन भी छूट गया। अच्छा। अब ये हुआ कि अब उसके बाद जो दूसरे वकील हैं, शुहैब शाहीन हैं, खुद गौहर साहब हैं, दूसरे, वो इन एक से एक जो है वो शोले उगलता है।
لیکن پتہ ہے نہیں سیاست کا. تو اب اگر گوہر صاحب تو پھر اصل میں تو بانی سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں معذرت کے ساتھ, شعلہ بھی کہاں اگلتا ہے؟ یعنی جہاں ضرورت ہے کہ جہاں ٹی وی کے اوپر, ٹی وی سکرین پہ, ٹی وی پہ بھی جو سیاسی ان کے جو رہنما سوال یہ ہے, بولتے ہیں, سوال یہ ہے کہ وہ تو عمران خان صاحب نے ان کو نامینیٹ کیا تھا, وہ ہر بات پر ان سے پوچھتے تھے, ان کو کوئی انہوں نے خود مختاری نہیں دی تھی, اپنے فیصلے وہ کر نہیں سکتے تھے. تو اگر اسی طریقے سے جو سیاسی لوگ ہیں وہ آگے آئیں گے اور ان کو بھی اسی طرح یعنی انگلی ان کی کہا جب پکڑ کے چلے تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا. یعنی یہ جو لوگ آئے ہیں اسد قیصر یا علی محمد خان صاحب, یہ بھی ڈیپینڈنٹ ہوں گے کہ ہر فیصلے میں سنیں ان کو فیصلہ نہیں کرنے دیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا, پھر نقصان پہ نقصان ہوگا. اور یہ جو کال دی گئی تھی جو دھرنے کی, لانگ مارچ کی, یہ تو ایک بڑا ایک شیخ چلی کا منصوبہ تھا, خیالی پلاؤ پکا رہے تھے. تو اب آپ دیکھیے کہ اس وقت تو اب مشکل پیدا ہو گئی ہے, اور جنگ یعنی جنگ میں ایک جب آپ ہار جائیں تو پھر جب ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں, ہاتھ پاؤں مارتے ہیں, لیکن جو نقصان ہونا ہوتا ہے وہ ہو چکا ہوتا ہے. تو اگر اب سلمان اکرم راجہ ہیں, بیرسٹر گوہر ہیں, وہ گھر آ جائیں گے, علی ظفر ہیں, تو اب یہ نئے لوگ آئیں گے. اب یہ نئے لوگ جو ہیں وہ جو تحریک تحفظ دستور بنائی گئی تھی, جس میں اس میں تو ہمارے اسد قیصر بھی پیش تھے, اور ہمارے جو ہیں محمود خان اچکزئی وہ بھی اس کے چیئرمین تھے, ان سے کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے. اور تو احمد رضا جو ہیں وہ بھی جناب سنی کونسل کے کرتا دھرتا ہیں, وہ بھی بدل ہو گئے ہیں, انہوں نے بھی استعفے دے دیے ہیں ان کی پولیٹیکل کمیٹی سے, اور شاید وہ قومی اسمبلی سے بھی استعفیٰ دینا چاہتے ہیں. ابھی سر 2 منٹ پہلے میری ان سے بات ہوئی ہے تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ میں پتہ نہیں کسی اجلاس میں بیٹھے ہوئے تھے, تو کون سا اجلاس, خان صاحب کو جا کے میں خود استعفیٰ دوں گا. چلیے جب ملاقات ہوگی تو پھر دیکھا جائے گا. اور ذمہ داری سر وہ یہ مرکزی قیادت پر ہی ڈال رہے ہیں. بشرا بی بی سے متعلق بھی سوال کیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو بات یہ ہے نا کہ اب پی ٹی آئی کی طرف سے بتواتر ایک بات کہی, عدیل ہوں گے ہمارے ساتھ, عدیل وڑائچ کو سر ہم ابھی ساتھ لے رہے ہیں بالکل, ان کو کوئی ملائیں ضرورت ان کے, تاکہ ان سے ہم اسلام آباد کی صورتحال پر گفتگو کر سکیں. ٹھیک ہے بالکل. دیکھیے وہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں, اب بیچارے کچھ بھی کر لیں, جو ہوا جو آپ جب فٹ بال ہوتا ہے نا اس میں ہوا بھری ہوتی ہے, جب آپ ایک اس میں چھوٹا سا وہ کانٹا چبوتے ہیں تو ہوا نکلنی شروع ہو جاتی ہے. فٹ بال ہو یا گاڑی کا ٹائر ہو وہ پچک جاتا ہے. تو اب وہ پنکچر تو ہوا ہے, اب پنکچر جو ہے اس پہ دوبارہ مرم پٹی ہو سکے گی نہیں ہو سکے گی, یہ تو پھر آنے والے دن بتائیں گے. ان کو سوچنا ہوگا, اپنی پوری حکمت عملی پہ دوبارہ غور کرنا ہوگا, اور نئے طور طریقے اختیار کرنے ہوں گے. اقتدار سے رخصتی کے بعد انہوں نے جو احتجاجی سیاست اپنائی تھی اس نے ان کو کہیں کا نہیں چھوڑا. 9 مئی کے جو واقعات ہوئے اس کے اثرات اب تک بھگت رہے ہیں ہم, اور اب جو واقعات ہوئے ہیں تو آپ دیکھیے کہ بلوچستان اسمبلی جو ہے اس نے کہا ہے کہ جناب پابندی لگا دی جائے. جی ہاں, ایک قرارداد جو ہے وہ منظور کی گئی ہے. اب دیکھیے بلوچستان اسمبلی جو ہے اس میں حکومت ہے, اس کے وزیر اعلیٰ ہیں سرفراز بگٹی صاحب, اور سرفراز بگٹی صاحب, اور سرفراز بگٹی صاحب لیڈر ہیں اس وقت پیپلز پارٹی کے. تو گویا سب سے پہلے تو پیپلز پارٹی کی طرف سے مطالبہ آیا نا کہ بھئی ان کی پارٹی پر پابندی لگائی جائے. اب اگر پابندی لگائی جاتی ہے اس کے بھی اپنے اثرات مرتب ہوں گے سیاست. سر یہ کوشش پہلے بھی تو ہوئی تھی نا, جولائی میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دم پریس کانفرنس ہوئی نا حکومت, ہاں تارڑ صاحب آئے, انہوں نے کہا ہم پابندی لگا رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے کوئی ساتھ نہیں دیا اور اتنا راستہ مختلف کیا, اور وہ بڑھتے ہوئے قدم رک گئے. اب اگر پیپلز پارٹی یہ مطالبہ کرتی ہے اس کے بھی نتائج مرتب ہوں گے. اگر پی ٹی آئی نہ رہے میدان میں, اس پر پابندی لگا دی جائے تو پھر جو مسلم لیگ نون جو ہے اور پیپلز پارٹی تو وہی ایک دوسرے کے متحارب ہو جائیں گے. اچھا, ایک دوسرے کے مقابل آ جائیں گے. جب دیکھیں نا جن کے مقابلے میں اتحاد قائم ہوا, اگر وہ اتحاد وہی نہ رہے, ہم ہی جو نہ ہوں گے تو کیا رنگ محفل, کسے دیکھ کر آپ شرمائیے گا. تو پھر وہ خود اگر ان سے پی ٹی آئی جو ہے میدان میں نہ ہو تو پھر میدان میں کوئی اور پارٹی آئے گی,
और क्योंकि जो पीटीआई का वोटर है वो तो एक मुतलाशी होगा किसी नई क़यादत का, और असेंबली में फिर मैदान लग जाएगा पीपल्स पार्टी के मुस्लिम लीग नून के दरमियान। इस पे सर जरा आगे चल के ना थोड़ा सा इस पे भी, और वो जो पाबंदी उसकी गवर्नर रूल की जो बात हो रही है उस पर डिटेल में बात करते हैं। अदील वड़ाइश हमारे साथ आ गए तो उनसे जरा बात अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। अदील साहब, पहले तो ये बताइए कि ये जो हमारे भाई हैं मतीउल्लाह जान, इनको जो गिरफ्तार किया गया है और FIR ये उसमें लिखाया गया है कि वो नशे में थे और उन्होंने हमला कर दिया, पुलिस पे गाड़ी चढ़ा दी, फिर को बंदूक छीन ली, कोई इस तरह की बातें लिखवाई गई हैं। और सुना है को आइस भी बरामद हुई मुबैना तौर पर, जैसे राना सनाउल्लाह की गाड़ी से चर्स बरामद हुई थी, हेरोइन। तो ये क्या ये सारी बातें हकीकत हैं, यानी ऐसे ही ये लिखा गया FIR? शामी साहब, आप बहुत बेहतर जानते हैं कि इस तरह की नौयत के जो केसेस होते हैं, उन केसेस में जब मामलात आगे जाते हैं, जाहिर है अभी तो ये जो ड्यू कोर्स है वो ये केस ले रहा है और इसमें ठीक है जिस्मानी रिमांड दे दिया गया और ये मामला आगे जाना है और आगे जाके इसका नतीजा बड़ी जल्द निकलता दिखाई दे रहा है। नहीं, लेकिन एक तो ये मज़ाक का खेज सूरत हाल है ना। देखिए, अगर उन्होंने कोई फेक वीडियो चलाई थी या कोई ऐसी इत्तला दी थी जो दुरुस्त नहीं थी तो उसकी तरदीद की जानी चाहिए थी, उस पर मुकदमा कायम हो सकता था, वो करना चाहिए था। तो ये जो इस तरह के, और जो मैंने तो मालूम किया है मतीउल्लाह जान तो शराब नहीं पीते, उनके जितना भी हल्का अहबाब है वो इस बात की गवाही देता है, सिगरेट भी नहीं पीते, वो सिगरेट भी नहीं पीते, और रिंदे बलानोश तो छोड़ के बिल्कुल शराब के करीब भी नहीं जाते। आइस पे पहुंच गए, यानी तो वो बात आइस तक पहुंच गई। शामी साहब, उनके साथ हमने सुप्रीम कोर्ट में इकट्ठे काम किया और हमने देखा, जाहिर है वो एक अपराइट जर्नलिस्ट हैं, उसको उनकी जो जर्नलिज्म है हमने उसको वो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और जिस तरह कोर्ट के अमूर को वो कवर कर रहे होते हैं, ये चीजें शायद कहीं और निकल गई, यानी इसकी डिटेल में जाए बगैर ये तो चीजें, ये तो वाकई आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि मुज़हे का खेज है और ये 1-2 दिन में ज्यादा से ज्यादा इस तरह के केसेस फिर सस्टेन नहीं कर पाते और ये 1 दिन 2 दिन मैक्सिमम इसमें कितना रिमांड हो जाएगा, तो अल्टीमेटली इसका नतीजा सबको मालूम है क्या होना है। देखिए, वो बेबाक तो हैं, बेबाक तो हैं, खुद सर भी हैं, बल्कि आप कहें मुंह फट भी हैं, तो सब कुछ है भाई। अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी हुई है तो मुकदमा उसका दर्ज कराइए ना। जब आप इस तरह के मुकदमा दर्ज कराते हैं वो मजाक बन के रह जाते हैं। अब देखिए, चौधरी ज़ोहर अलाई पर जो भैंस चोरी का मुकदमा हुआ, वो तो तारीख में आज तक उसका मजाक उड़ाया जाता है। खुद हमारे ऊपर भुट्टो दौर में ये मुकदमा हुआ एयर मार्शल असगर खान के साथ कि हमने इंटेलिजेंस ब्यूरो की गाड़ी पे हमला किया है और ड्राइवर से पाना छीन लिया है, पलक और पाना। तो अब ये एक और मज़ाक़ा खेज मुकदमा होगा। अरबाब इख्तियार को खुदा खौफी करें, जो लोग इस तरह के मुकदमात कायम करते हैं उनकी गोशमाली करें, उनकी जवाब तलबी करें, उनकी सरजनिश करें, उनको सजा दें। वो हुकूमत की सुबकी का बायस बनते हैं और ये मतीउल्लाह जान का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हुकूमत की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर सवालात उठ खड़े होंगे। तो बहरहाल आप आते हैं, आप ये बताइए कि अब ये जो झगड़ा चल रहा है, 3 आदमियों से बात शुरू हुई कि 3 हलाकतें हुई हैं। पीटीआई के लीडर जो हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। सर सलमान अकरम राजा साहब 20 कह रहे हैं, शेर अफजल मरवत 12 कह रहे हैं, पीटीआई एलामिया जारी करती है 8, लतीफ़ खोसा साहब तो 278 पर पहुंच गए हैं, और जो हमारे वो हैं गंडापुर वो तो सैकड़ों कह रहे हैं, कल सैकड़ों। और जो आपके वो कह रहे हैं रऊफ हसन, वो कह रहे हैं हम अभी कैलकुलेट कर रहे हैं, हम कोई इरादा शुमार जो हैं उनकी तस्दीक नहीं कर सकते। तो आप तो उस वक्त डी चौक पर मौजूद थे जब ये सारा हंगामा बरपा था और ऑपरेशन हो रहा था, तो आपने क्या देखा? कितने लोग वहाँ तड़पते, सिसकते और बिलखते देखे आपने? अच्छा शामी साहब, जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ ना, तो मैं आपको ये बताऊंगा, शुरू करूंगा जब ये अटक से ये लोग एंटर हुए, वो एक बहुत बड़ी तादाद में ये लोग एंटर हुए थे और उस वक्त शायद 40-50 हज़ार होंगे जी, अंदाजन ये जो कहा जा रहा है ना, यानी हमने मुख्तलिफ सोर्सेज से जब एक असेसमेंट रिपोर्ट ली, अपने जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स थे वहाँ उनसे असेसमेंट ली,
तो ऑलमोस्ट इतना क्राउड था। अच्छा, जब इतना क्राउड था तो वहां पर हुकूमत की स्ट्रेटेजी ये थी कि इतनी बड़ी तादाद में उनके होम ग्राउंड और उनके होम क्राउड पे इन लोगों को एंगेज ना किया जाए। हुकूमत ने इनको यहाँ पर आने दिया। जब ये लोग इस्लामाबाद को टच कर गए, उसके बाद फिर इनकी स्ट्रेंथ टूटना शुरू हुई। एक तो इन लोगों को रेस्ट नहीं मिला था, मुसलसल ये लोग आगे मूव कर रहे थे, शेलिंग इनको रस्ते में इन पर मुसलसल हो रही थी। जब ये लोग शामी साहब जिन्ना एवेन्यू पे पहुंचे ना, ये दिन को जिन्ना एवेन्यू पर पहुंच चुके थे, डी चौक पे असर के वक्त ये लोग पहुंच चुके थे। नहीं, ये कितनी तादाद में थे जब वहां पहुंचे थे? अच्छा, जब ये डी चौक पहुंचे ना, उस वक्त तादाद बहुत ज्यादा कम हो चुकी थी। यानी ये तादाद जो हम 40-50 हजार डिस्कस कर रहे हैं, ये तकरीबन कोई 8-9 हजार के लगभग ये तादाद रह गई थी। तो बाकी लोग तितर बितर हो गए, बाकी लोग जो है वो चले गए। लेकिन जब ये मगरिब के बाद, यानी जब ये अंधेरा होना शुरू हुआ, उस वक्त हुकूमत ने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई थी कि ये लाइट्स बंद कर देंगे। अतराफ की तमाम मार्केट्स बंद कर दी गई, तमाम मार्केट्स इस्लामाबाद की उस वक्त जो है वो बंद कर दी गई और सारे इस्लामाबाद की लाइट्स जो है वो ऑफ कर दी गई। उसमें इन्होंने कहा कि ये लोग अब रह गए कम। अच्छा, ये जब ये अंधेरा हुआ, इन्हें बहुत से लोगों को अंदाजा भी हुआ कि अब ऑपरेशन होने लगा है, तो उनकी तादाद इससे भी ज्यादा कम रह गई। यानी ये तकरीबन लगभग आप कह सकते हैं कोई 4-5 हजार से भी लोग कम रह गए। और अली अमीन गंडापुर और बुशा बीबी भी इस बात पे हैरान थे कि अचानक तादाद गिरी है, तादाद बहुत ज्यादा कम हो गई। अच्छा, इसमें जो फोर्सेस लोग थक भी तो गए होंगे ना, लोग थक थे, नढाल हो चुके थे, थक चुके थे, इनको घेरा जा चुका था, लाइट्स बंद हो चुकी थी, भूखे प्यासे थे, रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके थे। तो हुकूमत अपनी स्ट्रेटेजी के साथ जब आई तो उसमें वहां शेलिंग ज्यादा हुई। दर हकीकत यहाँ पर अब जरूरत नहीं थी यहाँ पर फायरिंग करने की और ये तमाम चीजें। अच्छा, रबर बुलेट्स जो है यहाँ पर इस तरह की इतलात आई कि अब ये किस जानिब से आई बुलेट्स, लेकिन ये रबर बुलेट्स जो हैं ये इनके फायर जो हैं इस सारे प्रोसेस में पहले भी होते रहे, लेकिन उसमें कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई कि लोग नहीं, ये रबर बुलेट जो है उसकी कोई आवाज भी आती है, कोई गोली की तरह आवाज होती है इनकी? जी बिल्कुल आती है, और उसका बुनियादी मकसद भी खौफो हरास फैलाना होता है। और आंसू गैस के शेल जो हैं उनकी भी आवाज आती है, तड़ तड़ तड़। बिल्कुल, जब शेल फायर होता है तो बिल्कुल आवाज आती है। और वहां पर जब ये चारों तरफ से घेर लिया गया, जो एंटी रॉयड फोर्स है और रेंजर्स है, रेंजर्स को हिदायत थी कि आपने शेलिंग करनी है। रेंजर्स वालों के पास जो है वो सिर्फ शेलिंग के लिए और गन्स थी, और जो उनके पास लाठियां थी, और उनके पास जो शील्ड्स थी। यानी उनके पास वो बंदूकें नहीं थी, वो असला नहीं था जिससे वो गोली फायर कर सकते थे। उनके पास बंदूकें नहीं थी। अब मसला ये हुआ कि ये ऑपरेशन जल्दी कंक्लूड क्यों हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तकरीबन जब लगभग कोई 4000 के करीब लोग रह गए होंगे, उनमें से लोगों को अंदाजा हो गया, तो शेलिंग इतनी ज्यादा थी, ये लोग नढाल बहुत ज्यादा हो चुके थे पहले ही और थके हुए भी थे, और कहाँ 40-50 हजार, कहाँ 4000, फिर लीडरशिप भी छोड़ के चली गई। यानी जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो इनकी मेन लीडरशिप में सिर्फ यानी 2 लोग जो बाद में बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर भी छोड़ के चले गए, तो बाकी इनका कोई नामी गिरामी बंदा वहां मौजूद ही नहीं था। तो आप खुद सोचें कि वहां पर जो इनकी अपनी जो कारकुनों की जो सिचुएशन थी, वहां पर इनकी जो लीडरशिप की सिचुएशन थी, यही वजह है कि बुशरा बीबी कह रही थी कि आगे प्रोसीड करें अली अमीन गंडापुर को, लेकिन वो कलसूम हॉस्पिटल से आगे फिर जो जा ही नहीं पा रहे थे, उधर से उन्होंने वो गाड़ी तब्दील की और उधर से वो चले गए। तो अच्छा, इस दौरान अब ये जो मामला आपने सवाल किया ना हलाकतों वाला, अब ये मामला देखें हो गया कंट्रोवर्शियल। आपने इस ऑपरेशन के बाद उस ग्राउंड का ये दौरा किया, वहां गए? जी बिल्कुल, मैं डी चौक से लेके ये खैबर प्लाजा तक हमने तमाम वो जो वहाँ जहाँ पर गाड़ियाँ टूटी हुई खड़ी हुई थी, इनके कंटेनर को आग लगी हुई थी, लेकिन जो कंटेनर को आग लगी, हमें खुद पीटीआई के जो वहाँ के लोग थे और जो वहाँ के ऐनी शाहिद भी जो थे, उन्होंने बताया कि बेसिकली कंटेनर को जो आग लगी, जब लीडरशिप इवन जब बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर की गाड़ी को भी कारकुनों ने रोका कि आप ना जाएं। उन्होंने बताया कि वो गुस्से में थे कारकुन, बहरहाल। लेकिन ये हुआ कि जब उन्होंने देखा कि ये लोग चले गए हैं, इनके कंटेनर को जो आग लगी, साइड पे गाड़ियों के शीशे टूटे हुए थे, गाड़ियां जो हैं उनकी लाइट टूटी हुई थी, जाहिर है ये एक तसादुम हुआ। उसमें वहां को ऐसी चीज, वहां जो ये सब कुछ हुआ, वहां को ऐसी चीज नजर नहीं आई कि यहाँ को फायरिंग हुई है कि आपने कोई लोग तड़पते देखे, खून बहता देखा,
سڑکوں پہ خون جمع ہوا تھا. میں نے تو شامی صاحب وہاں پر نہیں دیکھا. ہم نے وزٹ کیا, ہم نے تو ایسا نہیں دیکھا, لیکن وہاں ظاہر ہے تصادم ہوا, وہاں پر لاٹھی چارج ہوا, شیلنگ ہوئی. عدیل یہ ایک چیز بتائیے گا کہ جب یعنی اس کے سر صرف یہ کہ سر جب یہ ہوا واقعہ اس کے بعد کتنی دیر کے بعد عطا تارڑ صاحب وہاں پر وزٹ کر رہے تھے اور وہ ساری چیزیں دکھا رہے تھے؟ عطا تارڑ صاحب کی بات میں دیکھتے ہیں نا, پہلے ان کی بات تو کر لینا. ہاں جی. تو وہاں پر شامی صاحب جو ہم لوگ وہاں پر گئے, دوسرے دیگر جرنلسٹ بھی تھے, تمام چینل کے جرنلسٹ, انہوں نے وہاں یعنی اگر ایسی کوئی چیز ہوتی, خون کے چھوٹے موٹے چھینٹے تو ملے خون کے. ایک تو ہم جب شامی صاحب وہاں پر گئے نا, دھبے بھی ملے, یعنی رات کو 12 بجے کے لگ بھگ, یہ بلکہ 12 بجے سے پہلے یہ کنکلوڈ ہو گیا. تو جب یہ پریس کانفرنسز وغیرہ ہو گئیں, پریس کانفرنسز وغیرہ تقریباً کوئی 12:30 پونے 1 بجے کے قریب جب کنکلوڈ ہو گئیں, تو اس کے بعد ہم لوگوں نے پھر جا کر وہاں جائزہ لیا, ساری صورتحال دیکھا. تو وہاں جس طرح سے ایگزیجریٹ کر کے چیزیں بتائی جا رہی ہیں, ایسا نہیں ہے. ایسا یعنی آپ نے کوئی لاش نہیں دیکھی, کسی کو تڑپتے سڑک پہ بلکتے نہیں دیکھا جو کلیم کیا جا رہا تھا؟ نہیں, میں نے تو نہیں دیکھا. اور شامی صاحب یہ معاملہ چونکہ اتنا حساس اور کنٹروورشل ہے نا, اس پہ ایگزیجریشن اتنی زیادہ, اور سوشل میڈیا پہ جو چیزیں جس طرح چل رہی ہیں, لیکن اس پہ حکومت کو بھی ایک آ کے کلیئرٹی دینی چاہیے, اور پاکستان تحریک انصاف بھی جس طرح سے اس چیز کو ایگزیجریٹ اگر کر رہی ہے, ان کے کچھ کارکن کر رہے ہیں یا ان کی لیڈرشپ کر رہی ہے, تو ظاہر ہے یہ تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, اگلے چند گھنٹوں میں ہو جائے گا. یعنی کوئی ویڈیوز نہیں ہے, ان لوگوں کے پاس کیمرے بھی ہوں گے, سمارٹ فون ہوں گے, تو انہوں نے کوئی تصویریں نہیں بنائی, یہ چیزیں کوئی فوٹیج نہیں ہے. یہ چیزیں چھپی تو نہیں رہ سکتی, جتنی بڑی تعداد یہ خدا نخواستہ بتائی جا رہی ہے. یہ چیز تو آج سوشل میڈیا کے دور میں, یعنی اس میں اگر کوئی مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن بھی ہے, تو اس کے سسٹین کرنے کا اس کی جو لائف ہے وہ چند گھنٹے ہے. یہ چیز واضح ہو جائے گی اگلے چند گھنٹوں میں, اگر ایسا ہے تو واضح ہو جائے گا. اگر ہم تو آپ سے شامی صاحب وہ شیئر کر رہے ہیں جو ہم نے اس وقت 12:30 پونے 1 کے قریب پریس کانفرنس کے بعد وہاں کا صورتحال کا جائزہ لیا. جب عطا اللہ تارڑ پہنچے ہیں وہاں تو میدان صاف ہو چکا تھا. جی, وہاں میدان صاحب پورا جناح ایوینیو رات 12 بجے سے پہلے کلیئر ہو چکا تھا. کلیئر جو ہی لیڈرشپ ان کی وہاں سے نکلی ہے, وہاں ان کے کارکن بھی نہیں ٹھہرے, کارکن بھی وہاں سے بھاگے, گرفتاریاں بھی ہوئیں, 700-800 کے قریب لوگ گرفتار ہوئے. تو وہاں کی صورتحال بالکل رات 12 بجے کلیئر تھی. مگر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہسپتال جو ہیں ان میں چھت پہ لاشیں رکھی ہوئی تھیں, اور ہسپتال کے عملے نے کہا ہم تفصیل بتا نہیں سکتے کتنے زخمی ہیں, کتنے لوگ مردہ حالت میں آئے ہیں, تو یہ سب جو ہے یہ بھی اپنی بس بے پرکی ہے, پروپیگنڈا. شامی صاحب جس ہاسپٹل کی بات کی جا رہی ہے, انہوں نے تو اس حوالے سے پریس ریلیز جاری کر دی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کو ہاسپٹل چھپا سکے, یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کو اگر جن کا کوئی نقصان ہوا ہے وہ اس میں وہ چیزیں سامنے نہ لا سکے. یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا ہے خدا نخواستہ اگر, تو یہ تمام چیزیں کوئی یہ پتھر کا دور تو ہے نہیں ہے. اس میں تو تمام چیزیں فیکٹس, تصاویر, اس میں تو یہ تمام چیزیں جو ہے سامنے آ جاتی ہیں. لیکن اس میں تو گارڈین تک میں تو رپورٹ چھاپ دی گئی شامی صاحب. لیکن اس میں یہ بھی دیکھیں کہ ہم نے حالیہ دیکھا پولیٹیکل ایونٹس ہوں یا انتظامی معاملات ہوں, یہ سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح سے چیزیں چلتی ہیں, اور اس وقت تک نقصان ملک کا ہو چکا ہوتا ہے جب حقیقت سامنے آتی ہے. تو اس چیز میں بھی حقیقت سامنے آنی چاہیے, اور میرا خیال ہے آ جائے گی. یہ چیز زیادہ دیر اس طرح ہوا میں رہ نہیں سکتی کہ اگر ایسا ہوا ہے تو حقیقت سامنے نہ آئے. اور ڈاکٹر جو ہیں ہمارے, ڈاکٹر کیوں جھوٹ بولیں گے؟ ڈاکٹر کو اس طریقے سے, ڈاکٹروں کو تو اپنی ایک اخلاقی پوزیشن ہوتی ہے, وہ تو اس طرح حکومت تو ان کو کہے کٹ پتلی بن جائیں, فیملیز بھی سامنے آ جاتی ہیں, وہ تو نہیں بنتے. جی بالکل. ڈاکٹرز دیکھیں, یہ ایک وہ سرکاری ملازم ہے اگر کوئی, اور اس نے ہر چیز کا ایک ریکارڈ رکھنا ہے. اگر وہ غلط بیانی کر رہا ہے تو کل کو اس کو بھگتنا ہے. اگر کوئی اس کو چھپا رہا ہے تو جیسا کہ ہم کہہ رہے ہیں, کوئی کب تک اس کو چھپائے گا؟ اور ایسی اگر کوئی چیز ہوئی ہے اور اس میں یہ جو رنگ اس کو دیا جا رہا ہے اور اس کا اتنا بڑا امپیکٹ ڈسکس کیا جا رہا ہے, ہم دیکھیں ہم اس میں نہ نمبر کی بات کر رہے ہیں, ہم ایک بات کر رہے ہیں کہ ہم نے ڈی چوک پہ کیا دیکھا, ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت ہاسپٹل میں جو اگر یہ چیزوں کو ایگزیجریٹ کیا جا رہا ہے, تو یہ جن بیچاروں کا نقصان ہوا, جن بیچاروں کا اگر کوئی ایسی کوئی چیز ہے تو وہ ان کو یہ حقائق سامنے لانے چاہیے. یہ نہیں, کوئی کسی کی فیملی ابھی تک سامنے نہیں آئی,
ابھی وہ تک کہہ رہی ہے کہ ہمارے یہاں جنازہ اٹھا ہے, یا missing ہمارے person, یہاں لاش پہنچی ہے, ہمارا بھائی, ہمارا بیٹا, ہماری بہن کوئی مل نہیں رہی. ایسا کوئی کلیم کیا کسی نے؟ ایسی یہ چیزیں ابھی لیگلی یا میڈیا کے حوالے سے تو سامنے نہیں آئی ابھی. تو یہ تمام نیریٹو آپ اس میں شامی صاحب دیکھیں, یہ تمام جو بات کی جا رہی ہے, ہم اس کو نہ جھوٹ نہ سچ, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کون جھوٹا کون سچا کی بحث میں نہیں پڑھ رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لیڈرشپ بیٹھ کے بات کر رہی ہے, جن کے بیچاروں کا اگر کوئی ایسا نقصان ہوا ہے ان کو آ کے سامنے آنا چاہیے, حقائق سامنے لانا چاہیے, پولیس میں جا کے ایف آئی آر درج کرانی چاہیے, ان کو عدالت سے رجوع کرنا چاہیے. یہ لیڈرشپ اتنا بڑا تضاد ہے, کوئی فگر اتنا بڑا دے رہا ہے, اتنی بڑی تعداد میں ہے, کوئی جو ہے وہ 8-10 کی بات کر رہا ہے. آپ یہ بتائیے جو یہ کوئی لوکل جو لوگ تھے اسلام آباد کے, راول پنڈی کے, وہ بالکل شریک نہیں ہوئے اس ایکٹیویٹی میں. اچھا, یہاں کے جو اس کا روٹ تھا نا, یہ کشمیر ہائی وے سے ہوتا ہوا پھر یہ G9 سے G8 میں داخل ہو کے پھر یہ جناح ایوینیو گئے. زیادہ تر لوگ کے پی کے تھے, ہم نے جو زیادہ تر لوگ دیکھے وہ کے پی کے, اور بہت سے لوگ جو تھے یہ وزیرستان سائیڈ کے معلوم ہوتے تھے, اور بہت سارے یعنی ایون وہاں کے اربن ایریاز کے بھی لوگ ہم نے نہ ہونے کے برابر دیکھے. اور زیادہ تر ہمیں ٹھیک ہے عدیل, معذرت بریک کا وقت ہو گیا ہے, بریک لینی ہے, لیکن آپ کا بہت بہت احساس پہنچے سر, بریک نہ لو تو پھر بہت سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. شامی صاحب, سر گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی گورنر راج آپشن ہے. احسن اقبال صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کہا, اور اب وفاقی کابینہ کے جو بعض وزراء ہیں اکثریت, وہ کہہ رہے کہ جی گورنر راج. اصل میں ایک زمانہ تو ایسا تھا پاکستان میں کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ گورنر راج لگاتی تھی اور پھر مزے سے سو جاتی تھی. اچھا, اسمبلی معطل کر دی جاتی تھی یا اس کو تحلیل کر دیا جاتا تھا, اور گورنر صاحب جو تھے وہ 1-1 سال 2-2 سال بیٹھے رہتے تھے. پنجاب میں بھی پہلے وزیر اعلیٰ ہمارے نواب ممدوٹ جو ہیں, جب ان کی چھٹی کی گئی اور جو گورنر راج لگا دیا گیا, اسمبلی تحلیل کر دی گئی, تو 2 سال جو ہے گورنر راج رہا. مگر بنگال میں بھی ایسا ہوا کہ جب سر یہ دونوں چیزیں ممکن کیسے ہو سکیں گی؟ نہیں, اس وقت تو اب جو دستور ہے نا اس میں بڑی ترمیم ہو چکی ہے. 18ویں ترمیم جو ہے وہ اس کا ایک وقت 6 مہینے سے زیادہ یہ چل نہیں سکتا گورنر راج. احسن بون صاحب بھی سر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم جناب. السلام علیکم بون صاحب. ٹھیک ہیں آپ؟ یہ تو دنیا بدل گئی ہے, نکلے جو میک کدے سے تو دنیا بدل گئی. یہ آپ بتائیں, وفاقی جو کابینہ ہے اس کے بارے میں خبر آ رہی ہے کہ ان کی اکثریت چاہتی ہے کہ گورنر راج لگ جائے, اور جو بلوچستان کی اسمبلی کہہ رہی ہے کہ پارٹی جو پی ٹی آئی ہے اس پہ پابندی لگا دی جائے, بین کر دیا جائے. تو آپ یہ جو گورنر راج ہے اب تو جو بڑا ایک ڈھیلا ہو چکا ہے کام, کہ جوائنٹ ہاؤس جو ہے اس کی منظوری دے گا 2 مہینے کے اندر, پھر 2 مہینے کے اندر, پھر 2 مہینے کے اندر, اور زیادہ سے زیادہ 6 مہینے تک آپ گورنر راج لگا سکیں گے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ, یہ کوئی بہتر راستہ ہوگا؟ بات یہ ہے کہ عام حالات میں تو کبھی بھی کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ گورنر راج ہونا چاہیے, ول آف دی پیپل دیٹ مسٹ پریویل. لیکن شامی صاحب, موجودہ حالات جو ہیں, جو ہم نے ایک انپریسیڈنٹڈ دیکھا ہے کہ ایک پروونشل گورنمنٹ کا چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ مسلح ہو کے آ رہا ہے, وہ ساری شیلنگ کا سامان, لوگ ماسک, ساتھ بندوقیں, رائفلیں لے کے وہ وفاق پہ چڑھائی کرے گا, تو واٹ فیڈریشن ول ڈو. نہیں, مگر ہم نے تو بڑا ڈھیلا نہیں کر دیا گورنر راج کو, یعنی اسمبلی کو. یہ ٹھیک فرما رہے ہیں. دیکھیں, آئین کی لیمٹس میں ہی آپ نے رہنا ہے. آرٹیکل 234 آف دی کانسٹیٹیوشن جو ہے دیٹ از ویری مچ کلیئر آن دی سبجیکٹ, کہ آپ نے پہلے اپنا ریزولوشن کرنا ہے اسمبلی سے اکثریت میں, اور اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ وہ
اگر پریجوڈیشل ایکٹیویٹیز ہیں گورنمنٹ کی اور اگینسٹ دی اسٹیٹ ہیں اور گورنمنٹ کی تو دیر آفٹر گورنر راج تو امپوز کیا جا سکتا ہے ٹھیک، لیکن اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک ٹائم سپین کی حد تک ہے اور وہ اپ ٹو 6 months. لیکن یہ سچویشن جو ہے اگر برقرار رہتی ہے تو دیٹ کین بی کنٹینیو دیر آفٹر دی میٹر کین بی پٹ بفور دی پارلیمنٹ اینڈ اگین یعنی 6 مہینے سے زیادہ بھی برقرار رکھا جا سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سچویشن کنٹینیو رہتی ہے تو پھر اس میں وفاق کے پاس پارلیمنٹ کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور دوسری شے رہ نہیں جاتی. دیکھیں مگر یہ بتائیں کہ یہ جو اسمبلی کو تحلیل کرنا پڑے گا یا سسپینڈ کرنا پڑے گا؟ نہیں، اس میں جو آرٹیکل 234 ہے نا جی 3 اس کے مطابق تو یہ 6 مہینے تک ہونا چاہیے، 6 مہینے کے بعد نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے بعد ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ اف دی نیشنل اسمبلی اسٹینڈ ڈسالوڈ ایٹ دی ٹائم اور ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پھر ارلیئر جو اپرووڈ ریزولوشن ہے وہ ہوگا اور انلیس یہ ہوتا نہیں سینٹ سے. تو میں یہ اس کی لمٹ ایک وقت تک انہوں نے 6 مہینے رکھی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر گورنمنٹ کی اسی طرح کی سرگرمیاں ہیں تو اس کو اسی وقت کرٹیل کیا جا سکتا ہے. نہیں تو گورنمنٹ تو نہیں رہے گی نا، گورنمنٹ تو گورنر کی ہوگی. جی وہی میں عرض کر رہا ہوں. اس لیے کہ اگر پارلیمنٹ یہ سمجھتی ہے تو اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے، یہ ایسی نہیں بات. اور وزیر اعلیٰ پہ مقدمہ بھی قائم ہو سکتا ہے. دیکھیں آئین جو ہے وہ تو اس کو ایگزیمپشن دیتا ہے لیکن اگر وزیر اعلیٰ ایک قتل ہی کر دیتا ہے، عام حالات میں ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہی مار دیتا ہے یا کوئی جج ہے جس کو ایگزیمپشن ہے وہ آپ ایک بندے کو قتل کر دیتا ہے تو کیا اس پہ لا جو ہے وہ خاموش تو نہیں ہوگا؟ ٹھیک. اچھا افسر پابندی کا کیا، یعنی کہ جو کہا جا رہا ہے کہ پابندی عائد کی جائے، اس کا طریقہ پارٹی پہ پابندی لگا دی جائے. پارٹی پہ پابندی تو اسی صورت میں ہے، اس میں الٹیمیٹلی آپ کو ریفرنس بھیجنا پڑے گا گورنمنٹ کو سپریم کورٹ کے پاس. الٹیمیٹ ایبسولوٹ اتھارٹی لائز ود دی سپریم کورٹ. اور اب آئین کے مطابق جو ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے وہ سپریم کورٹ کا الٹیمیٹلی اس کو دیکھے گا اور اس پہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کا ریفرنس جو ہے اس میں کوئی جان ہے، وہ سالڈ ہے اس کی بیس، تو وہ دے کین امپوز. لیکن وہ فیڈرل گورنمنٹ کا صرف اتنا ہی اختیار ہے کہ وہ اپنا ریفرنس سپریم کورٹ کو بھیج سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا. اور جب وہ سپریم کورٹ پہلے تو پابندی تو لگ جائے گی نا، پھر سپریم کورٹ اس کی سماعت کرے گا. نہیں بعد میں لگے گی پابندی. جب لگے گی پابندی کی رائے گورنمنٹ ضرور دے گی لیکن اس پہ ڈیسیژن جو ہے وہ سپریم کورٹ دے گا. یعنی مگر خاصا مواد تو ان لوگوں نے فراہم کر دیا ہے اپنے خلاف. اور تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جس لیول پہ یہ سارا کچھ آ رہا ہے وہ تو ایک بات کی بات ہے لیکن جو اتھارٹی ہے دیٹ از ایبسولوٹ اتھارٹی آف دی سپریم کورٹ. اس میں گورنمنٹ نہیں، گورنمنٹ تو اپنی ریکمنڈیشن اور ایویڈنس دے کے بھیجے گی. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ سر احسن مون صاحب، بہت بہت شکریہ. اب یہ دیکھیں مٹیریل پرووائڈ کر دیا، بیانات ہیں، ہنگامے ہیں، اسلحہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے اور پھر پروپیگنڈا ہے، جھوٹ ہے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ہماری جو سیاسی عمل ہے نا وہ قانون کے مطابق نہیں چلتا. اچھا. تو بنیادی بات تو یہی ہوگی کہ آپ سیاسی میدان میں مقابلہ کریں اور سیاسی داؤ پیچ لڑائیں. اور اتنی بھی ہم نے ماضی میں ایسے اقدامات کیے ہیں ان سے وقتی طور پر تو آپ کا فائدہ پہنچ گیا ہے لیکن لانگ رن میں وہ معاملہ. لیکن مطالبہ تو اس وقت سیاسی جو لوگ ہیں وہی کر رہے ہیں نا، چاہے وہ ٹھیک ہے سیاسی لوگ تو پھر سیاسی لوگ ہی لگاتے ہیں نا. یہ جو بلوچستان میں جو گورنر راج لگایا تھا وہ بھٹو صاحب نے لگایا تھا نا، اور جو عطا اللہ مینگل کی حکومت ختم کی تھی وہ بھٹو صاحب نے ختم کی تھی نا. بگٹی صاحب کو گورنر بنایا تھا. تو سیاسی لوگ ہی یہ فیصلے کرتے ہیں نا. بہرحال اب
اگر سیاسی لوگ اس وقت جو پی ٹی آئی کو نقصان پہنچا ہے اور اس میں ایک افراتفری کی کیفیت ہے، اگر اس کو آگے چلنے دیا جائے تو میرے خیال ان کی اپنی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ گورنر راج کے لیے سر جو لوازمات ہیں اس وقت، وہ آپ کو لگتا ہے کہ ہیں ایسے وہاں حالات کے جو کچھ ہوا ہے اور جو ان کی اپنی تقریریں ہیں وہی ان کے لیے بہت کافی ہیں؟ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم لڑنے مرنے کے لیے جا رہے ہیں اور ہم سر پہ کفن باندھ کے جا رہے ہیں، ہماری لاشیں آئیں گی تو ہمارے جنازے پڑھا دیجیے گا، تو اب یہ کسی صوبے کا جو یعنی چیف ایگزیکٹو ہے، یہ اس کی زبان تو نہیں ہے، اس کے اپنے جیسے میدان حشر میں نا آپ کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے نا آپ کے خلاف، صحیح ہاتھوں کو پاؤں کو بولنے کی اجازت دے دی جائے گی نا، تو وہ کہیں گے جناب ہمارے سے تو اس نے یہ کام کرایا، ہمارے سے تو یہ کام کرایا۔ اسی طرح ان کے اب یہ جو میدان حشر برپا ہوا ہے اس میں ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ہی گواہی دیں گے نا، انہوں نے خود ہی اپنے خلاف مواد کٹا کر دیا ہے۔ تو بہرحال آپ دیکھتے ہیں کچھ گواہی سر ہو سکتا ہے کوئی جنات بھی دے دیں، وہ جنات جو ہیں اب وہ تو ایک اخبار نے کارٹون چھاپا ہے نا کہ جو بی بی کا جن تھا اس پہ جناب جو حکومت کا جن تھا وہ غالب آ گیا۔ اب یعنی وہ حکومت کا جن جو ہے وہ محسن نقوی صاحب ہے یا محسن نقوی صاحب کا کوئی جن آگے موجود ہے؟ تو بہرحال لیکن ادھر سر جن پہ تکیہ تھا، ہاں وہ پتے ہوا دے جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، جن پہ تکیہ تھا۔ مگر جو محسن نقوی صاحب کا جن ہے وہ طاقتور نکلا ہے، یہ تو آپ اعتراف کریں گے نا۔ اس وقت تو مین آف دی میچ ہے اور اس کو تو ایسے لگ رہا ہے کہ بھئی وہ داد وصول کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بھئی کمال ہے۔ کرکٹ کا میدان جو ہے اس میں تو ابھی قابو نہیں آیا ان کے میدان کرکٹ، لیکن سیاست کے میدان میں تو ادھر بھی بڑا سخت بیانیہ لے کے چل رہے ہیں، وہاں پر بھی چوکے چکے چھڑا دیے ہیں۔ ہاں جی، آئی سی سی کے۔ اچھا سر، یہ چھکے چھڑا دیے ہیں اور چھکے لگا دیے ہیں، چھکے لگا دیے ہیں۔ سر غائب تو ویسے جن ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے، لیکن بشرا بی بی صاحبہ جو ہے وہ 2 دن سے غائب ہیں۔ بشرا بی بی ان کی بہن کہہ رہی ہیں مریم وٹو، وہ کہہ رہی ہیں، وہ ٹویٹ کر رہی ہیں، وہ اپنے ان کے ویڈیو پیغام دے رہی ہیں کہ بشرا بی بی جو ہے اپنی مرضی سے وہاں سے نہیں گئی ہیں، انہیں حبسہ بیجا میں رکھا ہوا ہے۔ یہ پارٹی کے لوگ جو ہیں ان کو تنقید کر رہی ہیں، بیرسٹر سیف پر اور دوسروں پہ ان کو جھوٹا قرار دے رہی ہیں، ان کو تو اپنی محصول محاصرے میں لے کے وہاں سے میدان سے بھگایا گیا، وگرنہ وہ میدان چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ لیکن یہ بشرا بی بی کو وہ جب ان کو ویڈیو کلپس باقی ہیں وہ مشکل پیدا کر دیتے ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ بھی سر ان پہ تنقید کر اب ان کو چاہیے خود اپنا کو ویڈیو بیان جاری کریں، اپنی پوزیشن کی وضاحت کریں، جو ان کا قدم رکھا تھا میدان سیاست میں وہ قدم الٹا پڑ گیا یار۔ اب ہے کوئی 1 منٹ سر میرے خیال رہ گیا، یہ ہمارے دوست ہیں میجر عارف صاحب، عارف حمید صاحب، اچھا یہ ایسٹ پاکستان میں تھے، ان کی خودنوشت چھپی ہے اگینسٹ آل آڈس۔ اچھا، مشرقی پاکستان میں جب کہ یہ سقوط ڈھاکہ جب ہوا اچھا اور وہاں سے قیدی لے کے اور اسلحہ لے کے ان کو روانہ کر دیا گیا کہ آپ پاکستان جائیں۔ اچھا، اور یہ سمندر کے راستے اور زمینی راستے سے اور کتنی مشقت کاٹتے ہوئے اور یہاں پہنچے اور تمام مشکلات کا سینہ چیرتے ہوئے اپنا مشن مکمل کیا۔ صحیح ہے، ہتھیار بھی لے کے آئے، سر میں نے قیدی بھی لے کر آئے۔ اب انہوں نے خودنوشت چھاپی ہے اپنی، ٹھیک ہے، ان کی کہانی پڑھیے، اگینسٹ آل آڈس، ٹھیک ہے، یہ حوصلہ دیتی ہے مشکلات پر عبور پانے والے، مشکلات پر عبور پا لیتے ہیں۔ پھر بات آگئی، بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ اسد قیصر صاحب نے چیئرمین بنائے جانے کی تردید کر دی ہے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اللہ حافظ۔